वेलकम बैक जनाब, रेडियो के सितारे अंबर सना के साथ और हमारे साथ इम्तियाज़ यहाँ पे मौजूद हैं। बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, मज़े की बातें, चटखारेदार प्लीज़ उस फ्रेज़ में ना लीजिएगा। मज़े की बातें वो जो ज़िंदगी में और दीगर सारी चीज़ें हमारे साथ मौजूद होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी उलझन की वजह से या डिस्टर्बेंस की वजह से या मसरूफियत की बिना पर हम वो चीज़ थोड़ी सी नेगलेक्ट कर रहे होते हैं या अनइंटेंशनली हो रही होती है। तो हम चूँकि वापस रेडियो पर आते हैं, दीगर ज़िंदगी के शोबा पे बड़ी बात हो चुकी है, रेडियो पे वापस आते हैं और बुनियादी फ़ायदा जो आपको रेडियो से मिला डे वन से। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि रेडियो का प्लेटफॉर्म मुझे मिला। सेकंड ये कि मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे शायद जिस चीज़ के लिए बनाया है वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। सेकंड ये, रेडियो से आपको पब्लिसिटी मिलती है, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि हम जो रेडियो के स्टार्स हों या टीवी के स्टार्स हों, लोगों के लिए एक मॉडल होते हैं। सही जी, सही। तो इसके रेडियो के स्टार्स को प्रॉपर रिकग्नाइजेशन मिलती है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं बड़ी मायूसी होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने दुनिया को नहीं देखना, आपने अपनी जिम्मेदारी लेनी है, आपने अपना काम करना है। अल्लाह पाक ने आपको जिस चीज के लिए बनाया आपने मेहनत करनी है। आपने वो करना मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा दिल में सोचता हूँ, ये फीलिंग्स आती हैं आपके वाली, वो रिकग्निशन नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकी। मैं चाहूंगा कि मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन नहीं भी मिलती, लेकिन आपने मेहनत अपनी जारी रखनी है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो ने बहुत कुछ दिया मुझे, बहुत एक्सपोजर दिया, पॉजिटिव एक्सपोजर दिया, और इस हवाले से मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी मिले, मुझे सोशल बनने का मौका मिला। ब्रिज आपका रेडियो रहा जी हमेशा। जी ब्रिज रेडियो ही है, और मैं समझता हूँ आवाज की दौलत, और आवाज मुझे अल्लाह पाक ने दी है। तो मैं रेडियो और रेडियो प्लेटफॉर्म, रेडियो मैनेजमेंट का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे चांस दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह चांस मिलने के बाद मैंने अपने आप को प्रूव किया है, हमेशा मेहनत की है और पॉजिटिव कदम लेके अपनी मकबूलियत हासिल की। कोई एक ऐसा शो जो आपको यादगार आपका शो हो गया हो, किसी लिसनर की कॉल से या मैसेज से या ओवरऑल? जी मैं बताता हूँ आपको। ये मैं समझता हूँ 2015 की बात है, मैं रेडियो प्रोग्राम कर रहा था, तो अचानक लिसनर्स की कॉल आती है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। सही। मैंने बोला यार आप क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, और मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, आपके जैसा हूँ। वो बोलते नहीं, बस मेरी एक ख्वाहिश है, आप मिल लें मुझसे। मैंने बोला मैं मिल लेता हूँ, आप आ जाएं, कोई टेंशन नहीं है। वो कहते कि मैं एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई बता तो दें, गिफ्ट कौन सा देना है आपने? बोलते हैं आईफोन देना है गिफ्ट। मैंने बोला यार ये मैं इस काबिल नहीं हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी नवाजिश, आपके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है, बस मुझे आपका यही गिफ्ट काफ़ी है कि आपने प्यार से मुझे बोला है और आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, आप आ जाए। तो पुरजोर इसरार पे मैंने उसको पता नहीं कैसे मना किया, लेकिन उस दिन बड़ा दिल खुश हुआ कि यार मतलब लोग ब्रॉडकास्टर को क्या समझते हैं। वो कह रहे थे कि आप मुझे बताएं, लिख कर दिखाएं, मैं आपकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने बोला यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आम सा बंदा हूँ, आप मुझसे मिल ले, जो चीज जो मालूमात लेनी है आपको, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। वो कहते हैं नहीं मैं आपका पैरोकार बनना चाहता हूँ। मैंने बोला नहीं, मैंने माजरत कर ली। कहने का ये मकसद है कि इसमें फख्र की बात नहीं, ये अल्लाह की देन, अल्लाह की नवाजिश, और सबसे बड़ी बात कि मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका सिला मिल रहा है। वही आप वाली बात कि अगर आप लिसनर के दिल की तर्जुमानी करते हैं तो इसी तरह के रिवॉर्ड आपको मिल रहे होते हैं। रिवॉर्ड जो है वो रिस्पेक्ट की बात हो रही है, आईफोन की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग आईफोन पे वहां पर रुक गए होंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह आप सिंधी रीजन से आपका ताल्लुक है और सिंधी बेस्ड आप शो कर रहे होते हैं, कमाल शो कर रहे होते हैं, हमने आपको लाइव सुना और देखा। अब उर्दू पे आ जाते हैं, उर्दू पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, वोकैबुलरी पे, टोन पे, लबो लहजे पे? मैं कहता हूँ अभी तक मेरा सफ़र जारी है। पिछले 7 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा उर्दू का लहजा बहुत अच्छा हो, इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। रेडियो पे बहुत सारी ऑफर्स आती हैं, जैसे मैं समझता हूँ आप उस टाइम बैठी थी जिस टाइम उन्होंने मुझसे कहा था नाहीद एक है हमारी प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कि उर्दू शो करना चाहेंगे। मैंने बोला मैं ऑब्वियसली कर भी रहा हूँ, करना भी चाहूँगा, तो वो लाइन अप कर रही है मेरा प्रोग्राम।
میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں, یہ لینگویج ہے, مدر لینگویج ہے میری, صحیح, اردو ہے, سندھی ہے, سرائکی, کچھ بھی واٹ ایور, لیکن میں کہتا ہوں پاکستان میں رہ رہے ہیں, پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان کی ہر لینگویج قابل احترام لینگویج ہے, صحیح, لیکن کیونکہ ایک لینگویج آپ کی انٹرنیشنل لینگویج ہے, میں زیادہ پریفر کرتا ہوں سندھی سے زیادہ اردو کو پریفر کرتا ہوں, اور میں اس کو امپروو کرنے کی بہت حد تک امکان کوشش کر رہا ہوں. اب میں سوچتا ہوں اور مجھے کامنٹس ملتے ہیں کہ اب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہوں. کس طرح اپنی اردو بہتر کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ اردو زیادہ پڑھتے ہیں؟ اردو فرسٹ آف آل تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میرا ایک کوچنگ سینٹر ہے, ایجوکیشنل کوچنگ سینٹر ہے. صحیح, میں ہمیشہ ناولس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا, ہاں, یہ ایجوکیشنل بکش لینگویج نہیں, ناولس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ڈراماز اگر دیکھتا ہوں یا نیوز کاسٹنگ دیکھتا ہوں, نیوز دیکھتا ہوں تو ہمیشہ اردو میں دیکھتا ہوں. سب سے بڑی چینج جو میں نے فرسٹ آف آل فرسٹ اسٹیپ پہ لی, گھر میں سب لوگ اردو بولتے ہیں. ارے واہ, زبردست, کمال ہو. یہ میری محبت ہے اردو سے. صحیح, اور سب آپ کی محبت کو سمجھتے ہوئے اس کو فالو بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. میں ہمیشہ, کیونکہ ایک چیز کی جب کسی بندے کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے پازیٹیولی ان کو اویئر کرنا ہے, اویئرنیس دینی ہے. لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی, اس لیے وہ چیز نہیں کرتے. جب میں نے ان کو ساری چیزیں, سارے نکتے, سارے پوائنٹ سامنے رکھے تو آگے والوں نے کہا کہ شاید آپ صحیح ہیں, تو اس بات پہ ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں. الحمدللہ وہ کوشش کامیاب ہے. یہ بھی بہت بڑی وکٹری ہوتی ہے نا کہ آپ کی بات کو سنا جائے اور آپ کی بات کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھا جائے. اچھا, کبھی آپ پرچی سسٹم کا شکار ہوئے کہ آپ کسی اور کے پرچی سسٹم کی وجہ سے آپ میرٹ پہ کمپرومائز آپ کو کبھی کرنا پڑا یا سنا دیکھا؟ اچھا, مجھے ڈسکلوز کرنا پڑے گا؟ نہیں, آپ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنا ہی کہیے گا جتنا آگے چل کر آپ اسے بیئر کر سکیں, لیکن لائٹر ٹون پہ تھوڑا سا ریپ اپ کر کے آپ جتنا بتا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بہت سینئر ہیں, آپ میرے لیے قابل احترام ہیں, آپ کے لیے بہت عزت ہے, آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں. اس چیز سے کوئی بچ نہیں سکا, بچ بھی نہیں سکتا, لیکن الحمدللہ مجھے, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے, ایک بندے کے اندر بڑی تھرسٹ ہوتی ہے, اس کے اندر کوالٹیز نہیں ہوتی. الحمدللہ میرے اندر کوالٹیز تھیں. ایک دو دفعہ میں آپ کو اپنی جرنی بتاؤں, 6 مہینے سے 8 مہینے, یہ تو کوئی عرصہ نہیں ہے جب میڈیا کے لوگ ہیں ریڈیو پاکستان کے باہر کھڑے ہوتے تھے 2 سال تک, 3 سال تک. جی ہاں, ایسا ہی ہے. لیکن مجھے بھی اس چکر میں پڑنا پڑا اور 6 مہینے مجھے سفر کرنا پڑا. میں ریڈیو پاکستان کے باہر کھڑا رہتا تھا کہ بھائی آڈیشن لے لیں, آپ میرا انٹرویو نہیں کر رہے ہیں, مجھے آرجے نہیں بنا ہے, میرا آڈیشن لے لیں, اگر میں پاس ہو جاتا ہوں تو اللہ کے نام پہ مجھے سیٹ دے دو, اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو الحمدللہ 6 مہینے کے بعد میں, پہلی سیٹ اللہ کے نام پہ ملی. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. صحیح. لیکن آگے تھوڑے سے پروگرامس تھے, بڑے لیول کے پروگرامس تھے, تو لوگوں نے خود ہی اپروچ کیا. کس طریقے سے کیا, کس پرچی پہ اور کس بہانے سے کیا, وہ ایک پس پردہ پیچھے کی. صحیح ہے, صحیح ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ پردہ رکھنا جو ہے یہ ہمارے رب کی ذات کی کوالٹی ہے, تو ہمیں بینگ اے انسان اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اچھا, آپ تو ریڈیو کے علاوہ بھی کہیں بہت ساری جگہوں پہ آپ جانے جاتے ہوں گے, دیکھے بھی جاتے ہوں گے, تو آپ کو شہرت کے 3-4 فیزز ملے ہوئے, فریم ملے ہوئے آپ کو سوائے ریڈیو کے بھی, تو کیسی لگتی ہے شہرت؟ بہت اچھا, بہت اچھا, بہت زبردست. میں پھر سے کہوں گا کہ یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے. لیکن سیکنڈ یہ, اللہ پاک نے آپ کو کسی چیز سے نوازا ہو, لیکن آپ نے اس ٹائم پہ اس چیز پہ محنت نہیں کی, تو سمجھ لیں آپ نے اپنے ساتھ ناانصافی کی ہے. صحیح. اللہ نے مجھے صحیح وقت دیا, صحیح وقت پہ میں نے محنت کی, محنت کرنے کے بعد جو مجھے صلہ ملا ہے اس سے بڑا خوش ہوں. خوش ہیں آپ؟ اسٹل میں کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ کامیابی کی طرف آپ کا راستہ کبھی بھی نہیں رکتا, مرتے دم تک آپ کا نہیں رکتا. محنت کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ مرتے دم تک آپ نے سیکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سیکھتے جائیں گے, کامیاب ہوتے چلے جائیں گے, سفر کہیں پر رکتا نہیں ہے. اگر کنکلیوڈ کروں آپ کی سوال کو, تو ریڈیو, ٹی وی, ایجوکیشن, موٹیویشن اور سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو مجھے شہرت ملی ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس کے قابل میں نہیں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا بڑا کم ہوتا ہے. یوزلی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بسائڈ ریڈیو اگر کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں
تو وہ ایک نارمل سی جاب ہوتی ہے, جو بھی لیول ہو, گورنمنٹ لیول ہو یا پرائیویٹ ہو یا کسی فرم میں بھی اگر وہ ہوتے ہیں, تو وہ اتنا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس نہیں کرتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا براڈ کاسٹر جو ہے بڑا اچھا موٹیویشنل اسپیکر بھی بن سکتا ہے. ایگزیکٹلی, میں نے یہی بات آپ سے کہی کہ اچھا براڈ کاسٹر بننے کے لیے آپ نے موٹیویشنل اسپیکر ہونا بہت لازمی ہے, لوگوں کے دل کی ترجمانی. اور اگر موٹیویشنل اسپیکر کوئی بننا چاہتا ہے تو کوئی ایجوکیشن کرائٹیریا ہے, کوئی اسپیشل کچھ سرٹیفکیٹس لینے ہوتے ہیں, کچھ کرنا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں, میں بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں کل کی بات ہے, کل ایک دن پہلے کی بات ہے, ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, وہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. میں نے بولا جی الحمدللہ. بولتے یار آپ کی کیا عمر ہے؟ میں نے بولا 25 ہے میری عمر. بولتا یار میں 50 ایئر اولڈ ہوں, تو آپ مجھ سے زیادہ موٹیویشنل اسپیکر ہو؟ میں نے بولا نہیں. بولتا تو پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, اور موٹیویشنل اسپیکر کے لیے ہونا کیا لازمی ہے؟ میں تو آپ کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں مانتا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, پروف کر کے دکھائیں آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو آپ کا سوال وہ کر رہے تھے لیکن تنقید انداز میں, تنزیہ انداز میں. آپ تو پازیٹیولی کر رہی ہیں. اب اس سوال کا جواب میں نے جو ان کو دیا وہی آپ کے لیے. میں نے کہا کہ موٹیویشن کے لیے آپ کے اندر جو نالج ہے اور جو آپ کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت لازمی ہے. ایکسپیرینس کے بعد آپ چیزوں کو کس طریقے سے انالائز کرتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, لوگوں کی زندگی سے, لوگوں کے ایکسپیرینس سے آپ کیا سیکھتے ہیں, آپ کیا لیتے ہیں اور ڈیلیور کیا کرتے ہیں, یہ ہے موٹیویشن. آپ لوگوں کی زندگی کو کس طریقے سے بدلتے ہیں, آپ لوگوں کے زندگی کے اندر آنے والے مسائل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, صحیح, یہ موٹیویشن ہے. میں نے بولا ایگزیکٹلی آپ مجھ سے بڑے ہیں. میں نے بولا آپ قابل احترام ہیں, لیکن میرے جو انالائسس ہے, میرا جو پریکٹیکل ورک ہے, میری زندگی میں جو غم آئے, دکھ آئے, درد آئے, وہ آپ کی زندگی سے کم ہے. لیکن میں نے ان سارے دکھوں کو کس طریقے سے ڈیل کیا ہے, یہ آپ کا طریقہ الگ ہے, میرا طریقہ الگ ہے. تو کسی بھی چیز کو حل کرنے کا طریقہ, چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا طریقہ ہر بندے کا الگ ہوتا ہے, لیکن ایک پازیٹیو طریقہ بھی ہوتا ہے جو کہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتاتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو جناب موٹیویشنل اسپیکر ڈیفینیٹلی اگر اچھا براڈ کاسٹر ہے تو وہ بن سکتا ہے. آج ہمارے پروگرام میں آپ کے ساتھ گفتگو کر کے مزہ بہت آ رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ٹائم کی کچھ قید ایسی ہوتی ہے جو آپ نے اون کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. جی ہاں, انشاءاللہ پھر کسی دن کسی نیکسٹ نشست میں بیٹھیں گے اور اسی طرح کی گفتگو کریں گے, کیونکہ I'm sure کہ آپ کی جتنی بھی گفتگو ہمارے ویئرز نے سنی ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ ونس اگین ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. یقیناً ڈفرینٹ, تمام ایپیسوڈ سے بالکل ڈفرینٹ آپ کو لگا ہوگا. اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ضرور ہمیں بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک رکھیے گا اپنا ڈھیروں خیال. اللہ حافظ.